اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل بیت کے تمام منکر دشمن مقصروں پر لعنت بے شمار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، آج میں بات کرنا چاہوں گا فقیہ پر۔ ایران، عراق، شام، پاکستان، ہندوستان، ان تمام ممالک میں جو تقلید پر مباحثات ہوتے ہیں اور جو ان لوگوں نے فقیہ کی ہمیں تصویر بنا کر دی ہے، اس پر میں بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ اور ڈھونڈتے ہیں فقیہ کون ہے، فقیہ کس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے شیعہ کتب سے چند احادیث اور کچھ باتیں۔ امید ہے آپ سب ویورز خوش ہوں گے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث مولا امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا نے فقہا کی چند نشانیاں ہمیں بتائی ہیں۔ فقہا میں سے جن فقہا میں یہ چند نشانیاں ملتی ہیں، ان کی تقلید کا ہمیں حکم ہے۔ وہ کون سے فقیہ ہیں جن کی تقلید کا ہمیں حکم ہے، اس کو باریک بینی سے دیکھیں۔ یہ ایک خشک موضوع ہے اور اس پر دھیان دیں۔ جس طرح ایران، عراق کے مجتہدین مدرسے سے فقیہ بنا کر ہمیں دیتے ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان کے شیعہ حضرات ایسے فقیہ کو نہیں مانتے جس کو مدرسے والے فقیہ کہیں، لیکن آج ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات احادیث سے فقیہ ڈھونڈتے ہیں۔ آئیے، جس کے لیے میں سب سے پہلی حدیث مولا امام حسن عسکری کی کتاب الوسائل، شیخ محمد حر العاملی کی کتاب، جلد نمبر 18، باب نمبر 10۔ اسی کو احتجاج طبرسی نے بھی لکھا ہے تنقیح المقال کے حوالے سے، جلد نمبر 3، تنقیح المقال، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 175۔ اور اس کو حر عاملی نے قاضی الحاجات کے باب میں حدیث نمبر 9 میں لکھا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ حدیث کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا ترجمہ ہے، پہلے نشانی فقہا کی، فقہا میں سے جو نفس پرست نہ ہو، فقہا میں سے جو نفس پرست نہ ہو، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب فقہا، سارے فقہا نفس کے خلاف نہیں کرتے۔ ان میں چند فقہا ہیں جو اپنے نفس کے خلاف کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ جو بھی شخص، جو بھی مومن یا جو بھی انسان اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے نا، وہ ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کن فیکون کی حیثیت رکھ لیتی ہے۔ وہ جیسا کہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی اپنے نفس کے خلاف کرے گا، یہ وہ اعلیٰ ترین طریقہ ہے فقیر بننے کا، اولیاء اللہ بننے کا، فقیہ بننے کا۔ مولا سب کو سلامت رکھے۔ ایک نشانی یہ ہوئی کہ فقہا میں سے جو نفس پرست نہ ہو، جو نفس پرست نہ ہو، دین خدا کا محافظ ہو۔ یہ دوسری نشانی، دین خدا کا محافظ ہو۔ اپنی ذاتی خواہشات، یہ تیسری نشانی، اپنی ذاتی خواہشات کا مخالف ہو، اپنی ذاتی خواہشات کا مخالف ہو۔ یہاں پر بھی جو اپنی ذاتی خواہشات کا مخالف بندہ بن جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا بد دعا لگ جاتی ہے۔ یہ نشانی اہل
عقل والوں کے لیے، بے عقلوں کے لیے نہیں ہے، بے سمجھ و جاہلوں کے لیے نہیں ہے۔ چوتھی نشانی احکام خدا کی پابندی کرے۔ تم پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کرو، لیکن ایسے فقیہ بہت کم ہیں جو ہمارے پیروکار ہیں۔ امام فرماتے ہیں ایسے فقیہ بہت کم ہیں جو ہمارے پیروکار ہیں۔ یہاں پیروی میں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ پیروی کیا ہے؟ کیا ہے پیروی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں زیادہ سے زیادہ تاریخوں میں 63 کلو اناج کھایا ہے، 63 سیر، 63 کلو۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال، یعنی ایک سال میں 1 کلو اناج کھانا۔ ہے کوئی ایسا پیروکار جو زندگی میں اپنی یعنی سال میں 1 کلو اناج کھائے؟ کرو پیروی، دکھاؤ نہ کر کے بھائی۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ایسی پیروی کریں نا آپ، تب آپ پیروکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں سے چند کام چن کر جو آپ کو اچھے لگے، آپ کے نفس کو اچھے لگے، آپ پیروکار بن گئے۔ بھائی پیروی سب سے پہلے تو اناج اتنا کھاؤ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا ہے۔ اس کے بعد اگر انہوں نے نالین مبارک پیوند کی ہوئی پہنی، آپ نے پہنی، ان کے کپڑے پیوند کیے ہوئے ہوتے تھے، آپ کے کپڑے ایسے ہیں، وہ ہمیشہ چٹائی پر سوئے، کیا آپ سوتے ہیں؟ انہوں نے ہمیشہ دشمن کو معاف کیا، کیا آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے ہمیشہ اپنے دروازے پر آنے والے سائل کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، خالی نہیں لوٹایا کبھی۔ ہے یہ پیروی آپ میں؟ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، کر کے دکھائیں۔ ہے یہ پیروی آپ میں؟ ان کی تھوک مبارک میں یہ تاثیر تھی کہ خالی کنویں میں ڈال دیں تو پانی سے بھر جاتا تھا۔ کوئی جھیل کڑوی تھی یا کسی کنویں کا پانی کڑوا تھا، وہ اپنی تھوک مبارک اس میں ڈالتے تھے تو وہ میٹھا بن جاتا تھا۔ کریں نا ایسی پیروی، آپ کریں، دکھائیں۔ یا پھر یہ پیروی شہباز قلندر نے کی، یہ پیروی شمس تبریز نے کی، یہ پیروی معین الدین چشتی نے کی، یہ پیروی حاکم شاہ پٹواروں نے کی، یہ پیروی شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کی، یہ پیروی بلاول شاہ نورانی نے کی۔ آپ نے کی؟ نہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا فرمان، مولا کا فرمان، یہ بھی الوسائل الشیعہ حر عاملی کی کتاب، جلد نمبر 18 101، باب قاضی الحاجات، حدیث نمبر 9 اس میں ہے۔ آپ کو جو میں نے پہلے سنائی وہ حدیث نمبر 20، وہ بھی صفات القاضی باب میں۔ ٹھیک، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، اب 12ویں مولا کی حدیث، جو مسائل تم پر واقع ہوتے ہیں ان سے رجوع کریں جو ہم سے روایت نقل کرتے ہیں، کیونکہ وہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہیں اور ہم ان پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ اب کچھ آپ کو سمجھ میں آیا کہ امام کی طرف سے جو سچے راویان حدیث ہیں وہ ہم پر حجت ہیں، سچے راویان حدیث۔ اور سچے راویان حدیث کی صرف ایک قسم ہے، الصادقون الحافظون، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 210، کسی نسخے میں خطبہ نمبر 208 ہے۔ روایات میں تضاد، راویان حدیث کی قسمیں نہج البلاغہ میں، الصادقون الحافظون، ان سے روایات لیں آپ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے وطن پاکستان کا، اپنے دین اسلام کا، اپنے بڑوں کا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اگلی ویڈیو میں مزید بات کرتا ہوں۔ سلام، یا علی مدد، اللہ نگہدار، اللہ کے حوالے۔